امثال 27واں باب۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے نہ کہ تیرا ہی منہ، بیگانہ کرے نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گران تر ہے۔ غضب سخت رحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے؟ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پر وفا ہیں، لیکن دشمن کے بوسے با افراط ہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شرینی سے۔ اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے، دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنی ملامت کرنے والوں کو جواب دے سکوں۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔ جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتیں۔ جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے، تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے، اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔ برے تیری پوشش کے لیے ہیں، اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں۔
اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ امثال 28واں باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلادھار می ہے، جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عادل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راست رو مسکین کجرو دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہمنشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے، وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے، لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راست رو ہے رہائی پائے گا، لیکن کج رو ناگہاں گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخرکار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غارت گر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے۔
लेकिन जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है वो फरबा किया जाएगा। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है, लेकिन जो दानाई से चलता है रिहाई पाएगा। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मालूम होगा। जब शरीर बर्पा होते हैं तो आदमी ढूंढे नहीं मिलते, लेकिन जब वो फना होते हैं तो सादिक तरक्की करते हैं। इमसाल 29वां बाब। जो बार बार तंबी पाकर भी गर्दन कशी करता है नागहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। जब सादिक इकबालमंद होते हैं तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब शरीर इक्तदार पाते हैं तो लोग आहें भरते हैं। जो कोई हिकमत से उल्फत रखता है अपने बाप को खुश करता है, लेकिन जो कसबियों से सोहबत रखता है अपना माल उड़ाता है। बादशाह अदल से अपनी मुमलकत को कयाम बख्शता है, लेकिन रिश्वत सतान उसको वीरान करता है। जो अपने हमसाया की खुशामद करता है उसके पांव के लिए जाल बिछाता है। बदकिरदार के गुनाह में फंदा है, लेकिन सादिक गाता और खुशी करता है। सादिक मस्कीनों के मामला का ख्याल रखता है, लेकिन शरीर में उसको जानने की लियाकत नहीं। ठट्ठाबाज शहर में आग लगाते हैं, लेकिन दाना कहर को दूर कर देते हैं। अगर दाना अहमक से मुबासा करे तो खा वो कहर करे खा हंसे, कुछ इत्मीनान ना होगा। खूनरेज लोग कामिल आदमी से कीना रखते हैं, लेकिन रास्तकार उसकी जान बचाने का कसद करते हैं। अहमक अपना कहर उगल देता है, लेकिन दाना उसको रोकता और पी जाता है। अगर कोई हाकिम झूठ पर कान लगाता है तो उसके सब खादिम शरीर हो जाते हैं। मस्कीन और जबरदस्त एक दूसरे से मिलते हैं और खुदावंद दोनों की आंखें रोशन करता है। जो बादशाह दयानतदारी से मस्कीनों की अदालत करता है उसका तख्त हमेशा कायम रहता है। छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती हैं, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी मां को रुस्वा करेगा। जब शरीर इकबालमंद होते हैं तो बदी ज्यादा होती है, लेकिन सादिक उनकी तबाही देखेंगे। अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक है। नौकर बातों ही से नहीं सुधरता, क्योंकि अगरचे वो समझता है तो भी परवाह नहीं करता। क्या तू बेतामुल बोलने वाले को देखता है? उसके मुकाबला में अहमक से ज्यादा उम्मीद है। जो अपने खानाजाद को लड़कपन से नाज में पालता है वो आखिरकार उसका बेटा बन बैठेगा। कहर आलूदा आदमी फितना बर्पा करता है और गजबनाक गुनाह में ज्यादती करता है। आदमी का गरूर उसको पस्त करेगा, लेकिन जो दिल से फरोतन है इज्जत हासिल करेगा। जो कोई चोर का शरीक होता है
اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں، لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راست رو سے۔